آپ نے مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے سینئر صحافی کے ساتھ بھی کام کیا اور آج کی ینگ لاٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، کیا فرق دیکھتے؟ شامی صاحب میں احتیاط بہت زیادہ، لفظوں کی نشست و برخاست کا خیال رکھنا، حقائق کا تعین کرنا اور اس کے بعد اس پر رائے قائم کرنا، یہ شامی صاحب کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو ان کے ہم عصر لوگوں میں بھی کم ہے۔ اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ وہ چیزوں کو بہت ہی سپرفیشلی دیکھتے ہیں، سطحی طور پہ دیکھتے ہیں، یا شاید یہ ابتدائی ان کا دور ہے، تو جب وہ سپرفیشلی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات فیکٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کس فیمیل اینکر کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے؟ یہ تو آپ نے ایسا سوال نہیں کیا جس میں کچھ ہیرو اور ہیروئن کی بات ہے تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال لاگو نہیں ہوتا۔ کس کرنٹ افیئر اینکر کو مزید محنت کی ضرورت ہے؟ حبیب اکرم کو۔ صحافتی کیریئر میں عزت، دولت اور شہرت میں سے سب سے زیادہ کیا کمایا؟ مجھے تو لگتا ہے ہر طرف سے تہی دامنی ہے۔ صحافت کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ معاش ہے؟ صحافت واحد ذریعہ معاش ہے۔ پاکستان میں سب سے مہنگا اینکر کون ہے؟ خواہش تو میری ہے کہ میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میرے علاوہ سبھی مہنگے ہیں۔ اب یہ جو سب سے مہنگا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کر نہیں سکتا یقین کے ساتھ، تو اس لیے اگر ویسے آنیسٹلی مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون ہے اس وقت۔ کچھ لوگ یوٹیوب پر کام کرنے والے اینکرز کو صحافی نہیں مانتے ہیں، اینکر نہیں مانتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یوٹیوبر کا نام کچھ گالی سا ایک تانے کی صورت میں آپ نے یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو جیسے کہا جاتا ہے فیس بکی دانشور، ٹھیک ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے جی یہ ٹویٹر واریر۔ آج کی دنیا میں بیسٹ جو لکھنے والے ہیں وہ کام اپنا لکھ بھی رہے ہیں، کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ جی یوٹیوبر ہے، اچھا جی یوٹیوبر ہے، ٹھیک آپ کہتے رہیں۔ کوئی ایسا اینکر جس کا پروگرام آپ خود بہت شوق سے دیکھتے ہو؟ اگر میں ٹی وی کی بات کروں تو حامد میر صاحب کا پروگرام میں پہلے زیادہ ذوق و شوق سے دیکھتا تھا، اب وہ اشتیاق تھوڑا سا کم ہو گیا۔ پھر کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھا کرتا تھا، اور شاہزیب خانزادہ کا پروگرام میں بڑے غور سے اور اشتیاق سے دیکھتا ہوں۔ کامران شاہد صاحب ہیں، مہر بخاری ہیں، مالک صاحب ہیں، مطلب جو میرے ریگولر وہ جن کو میں دیکھتا ہوں وہ تقریباً یہ سبھی لوگ ہیں۔ کوئی ایسا اینکر جس کا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے بھی دے تو اپنا دیکھیں؟ ایسے زیادہ ہیں یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ صحافت کے علاوہ کوئی ایسا کام جو آپ بہت اچھا کر سکتے ہو؟ دیکھیے میں بہت اچھا تو صحافت بھی نہیں کر پا رہا، جا کے کوئی اور کام کر لوں تو مجھے کوئی دوسرا کام مجھے نہیں آتا، مجھے صحافت ہی آتی ہے۔ سب سے زیادہ اٹریکٹیو آفر آپ کو کیا آئی ان ٹرمز آف منی؟ یار ایک تو نا مجھے تھوڑا سا کچھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ میرا تاثر اس قسم کا بن گیا ہے کہ مجھے کوئی آفر کرتا نہیں ہے۔ اب تک کتنے سیاستدانوں کے انٹرویوز کر چکے؟ سیاستدانوں سے تو میں سب سے ملتا رہتا ہوں، ملا ہوں، انٹرویوز میں کم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک اینالسٹ ہوں بیسیکلی، اور انٹرویو مجھے سیاستدانوں کا کرنا کوئی بہت میری فیوریٹ چیز نہیں ہے۔ کس سیاستدان کی حصے مزاج سب سے زیادہ اچھی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی۔ کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہو کہ یہ کیوں سیاست میں آ گیا؟ مجھے تو بیشتر ویسے آج کل اسمبلی اور سینٹ کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ نوجوان جو صحافت میں آنا چاہتے ہیں انہیں کیا نصیحت کریں؟ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کسی کو نصیحت کر رہا ہوں۔ تھوڑے اب ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں، کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ آلو گوشت۔ خود بھی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ خود میں نے کی ہے کوکنگ، لیکن میں اچھا کوک نہیں ہوں، کوشش میں نے کی تھی، وہ بھی مجبوری میں، جب باہر اکیلا تھا تو اس وقت میں نے کی تھی۔ آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے محبت ذمہ داری کو خلوص دل سے ادا کرنے کا نام ہے۔ میوزک پسند کرتے ہیں؟ جی، بلکہ ایک وقت تھا کہ اگر میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تو شاید میں میوزک میں ہی کام کرتا۔ واہ! اور میوزک میں مجھے نصرت فتح علی خان صاحب، مجھے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی بڑے ہی اچھا لگا۔ اچھا پھر جاوید بشیر صاحب، مطلب بہت بڑا نام، تو راحت فتح علی خان بھی بڑے عمدہ ہیں، نیرہ نور تھی، اقبال بانو تھی، فریدہ خانم۔ صحافت میں آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ وہ ہے مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ان کا خیال اور تجزیہ حالات کے بارے میں الگ ہے، میرا الگ ہے۔ میں بصد ادب ان سے، ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں جو کچھ سیکھتا ہوں انہیں آج بھی سن کے سیکھتا ہوں،
صحافتی اعتبار سے ان کا درجہ سب سے بلند ہے، کم از کم میری زندگی۔ پہلی کمائی کتنی تھی اور کس کو دی؟ ہم اتنے چھوٹی عمر سے کام کر رہے ہیں کہ پہلی کمائی کا اب یاد ہی نہیں ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ بس پیدا ہی ہوئے سے تو کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ پیسہ محنت سے ملتا ہے یا قسمت سے؟ محنت۔ کوئی حسرت یا خواہش جو ابھی بھی باقی ہو، پوری نہ ہوئی ہو؟ حسرتیں تو بے شمار ہیں اپنی، بے شمار، کچھ گفتنی ہے، کچھ نہ گفتنی ہے۔ جی ان سوالوں کا جواب آپ نے ہاں یا نہ میں دینے ہیں بس۔ پاکستان میں اب اچھے تحقیقی اینکرز اور صحافی ناپید ہو چکے ہیں۔ ہاں۔ نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ نہیں۔ مریم نواز شہباز شریف سے زیادہ اچھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاس۔ میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں۔ یس۔ علی امین گنڈا پور مریم نواز سے زیادہ اچھے وزیر اعلیٰ ہیں۔ یس۔ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ بڑے لیڈر ہیں۔ یس۔ حامد میر کامران خان سے بڑے صحافی ہیں۔ مشکل سوال ہے یہ مشکل سوال ہے، ہاں یا نام اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ اچھا یہ سوال میرٹ پہ، پھر یہ میرٹ پہ جواب نہیں ہے میرا، اچھا ٹھیک ہے، یہ تعلقات پہ جواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو کامران خان صاحب نے اور میں نے چونکہ ایک ادارے میں کام کیا ہے، اور میں اس لیے میں ان کو کہوں گا ہاں، ٹھیک ہے نا، یہ میرٹ پہ نہیں، یہ تعلق پہ، تعلقات پہ۔ میں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ٹی وی میڈیا چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ ایسا سوال ہے جو میں خود لوگوں سے کرتا ہوں، ہاں، جو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں یا الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی پہ ہیں، میں ان سے خود یہ سوال کرتا ہوں کہ اگلے 2 4 5 سال میں کیا شکل ہوگی میڈیا کی، وہ ڈیجیٹل ہوگا یا وہ الیکٹرانک اپنی اسی شکل میں موجود رہے گا۔ اس سوال کا جو متفقہ جواب اب تک میں نے لوگوں سے سمجھ کے اخذ کیا ہے وہ ہاں میں۔ بہت بہت شکریہ حبیب صاحب، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھا لگا۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ نے اس پروگرام میں کھانا نہیں شامل کر رکھا؟ شخص جو سعودی عرب میں محنت مزدوری کر رہا تھا، ٹرک چلا رہا تھا، اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا تھا کہ وہ کسی دن پاکستان کا صف اول کا اینکر بن جائے گا؟ دوسری بات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں صف اول میں ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک بات تھی بٹی صاحب شروع سے کہ لکھنے پڑھنے سے میرا ایک تعلق تھا، اور وہ اسکول کالج کے دور میں ہی شروع ہو گیا۔ کالج بھی اس وقت جب میں تھوڑا سا وہاں پہ گیا، تو جب باہر بھی گیا، ظاہر ہے باہر جانا سعودی عرب میں آپ محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، اس وقت ہمارے گھر کے حالات بھی ایسے ہی تھے، لیکن وہاں جا کے بھی کچھ طبیعت ایسی رہی کہ یا مزاج ایسا رہا کہ جس میں کتاب سے تعلق رہا۔ وہ حضرت موہانی کا شعر ہے نا کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ہے، طرفہ تماشا حسرت کی طبیعت بھی۔ تو وہ والی کیفیت رہی کہ وہاں پہ بھی کتابوں سے اپنا تعلق رہا، ادب سے، سیاسیات سے، تو بس اس کی وجہ سے ایک خیال تو تھا ذہن میں کہ کبھی لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے، لیکن کیا یہ باقاعدہ پیشہ بن جائے گا، اس بارے میں بہت بعد میں سوچا تھا۔ اس وقت